This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، جشن آزادی کے حوالے سے مکس اسپیشل کے ساتھ میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ سنو اے ساکنان بزم گیتی، سنو اے ساکنان بزم گیتی، صدا کیا آ رہی ہے آسماں سے کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر، کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جاویداں سے۔ ناظرین، آج ہمارے مہمان بین الاقوامی شہرت یافتہ ادیب، دانشور، شاعر، نقاد، محقق، مدبر، کالم نگار، ممبر سینڈیکیٹ و سلیکشن کمیٹی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، انگنت کتب کے خالق، ممتاز ماہر تعلیم، صدر نظریہ پاکستان فورم جناب پروفیسر ڈاکٹر حمید رضا صدیقی جشن آزادی کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کو اس شعر کے ساتھ میں خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں کہ ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ لہو چھڑکا تھا، ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ لہو چھڑکا تھا، پھول گر اب بھی نہ کھلتے تو قیامت کرتے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے مکس اسپیشل میں تشریف لائے، اور 74واں جشن آزادی بھی آپ کو مبارک ہو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی بطور نظریہ پاکستان فورم بڑی خدمات ہیں، تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ہر تحریک کو تحریک آزادی کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، ہر تحریک کو تحریک آزادی تو نہیں کہا جا سکتا۔ تحریک آزادی تو وہی تحریک ہوتی ہے جس میں لوگوں کو غلامی سے نجات دلانے کی کوشش کی جائے۔ اب تحریکیں جو چلتی ہیں، بعض اصلاحی تحریکیں ہوتی ہیں، بعض کے مقاصد اور انداز کے ہوتے ہیں، تو بعض تربیتی انداز ہوتا ہے، بعض مذہبی یا معاشرتی مسائل کو سامنے رکھ کر تحریک چلائی جاتی ہے۔ تو تحریک آزادی وہ ہے جو غیروں کی غلامی سے قوم کو نجات دلانے کے لیے چلائی جائے، وہ تحریک آزادی ہوگی۔ اچھا، اسی کے ساتھ ایک دوسرا چھوٹا سا سوال کہ بر صغیر میں تحریک آزادی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اب آپ دیکھیے کہ بر صغیر میں مختلف علاقوں میں بٹا ہوا خطہ، مختلف حکمران، بہت سی خود مختار ریاستیں موجود، مختلف صوبے موجود، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم مسلمانوں کے نقطہ نظر سے ہم دیکھتے ہیں تو جب 712 میں محمد بن قاسم ادھر آتے ہیں اور بر صغیر کا علاقہ فتح کر لیا جاتا ہے، اور اس طرح مسلمانوں کی آمد و رفت شروع ہوتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ حکومت جس میں مسلمانوں کی یہاں قائم ہوتی ہے، یہ تو صوبہ سندھ میں آ گئے، ملتان تک پہنچ گئے، لیکن باقاعدہ حکومت اس وقت ہوئی جب مختلف حملے ہوئے، اور یہاں سب سے پہلے جب قطب الدین ایبک نے جو ہے حکمرانی سنبھالی، محمد غوری ان کو یہاں بنا گئے، اور 1206 میں جو ہے باقاعدہ مسلمانوں کی حکومت جسے کہیں وہ شروع ہوئی یہاں سے۔ وہ 1206 میں خاندان غلامہ جسے ہم کہتے ہیں، تو اس میں قطب الدین ایبک، التمش وغیرہ یہ سب لوگ وہاں سے، پھر یہ مختلف خاندان آتے گئے۔ 1526 میں مغل آ گئے، اور انہوں نے جو ہے بابر، انہوں نے سارا علاقہ فتح کیا، اور اس طریقے سے ان باقاعدہ حکومت مغلوں کی قائم ہو گئی، اور پھر درمیان میں مختلف خاندان یہ سب چلے، وہاں تک پہنچے، اور یہ حکومت کسی نہ کسی طرح 1857 تک چلتی رہی۔ یعنی کمزور حکمران ہو گئے، بعض اوقات دوسرے جو لوگ تھے مذاہب کے لوگ، انہوں نے سر اٹھایا، کہیں مراٹھے تھے، کہیں سکھ تھے، کہیں اور باقی جو یہاں مقامی قومیں، وہ چلتی رہیں، لیکن حکومت مسلمانوں کی جو ہے وہ قائم رہی۔ اور 1857 سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انگریز جہانگیر کے دور میں تجارت کے بہانے ہی آئے،
اور آہستہ آہستہ یہاں لوگوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے جو ہے اپنی تجارت کے بہانے آئے تھے، تجارتی مرکز قائم کر لیے، اور پھر آہستہ آہستہ سیاست میں مداخلت شروع کی، ٹھیکے لینے شروع کر دیے انہوں نے، اور پھر وہ قابض ہو گئے۔ انہیں نکالنے کے لیے اس سے پہلے بھی کوششیں کی گئیں، ٹیپو سلطان یا حیدر علی کا کردار ہم دیکھتے ہیں، سراج الدولہ کا دیکھتے ہیں، جنگ پلاسی اور یہ بکسر یہ سب لڑی گئیں 100 سال پہلے، لیکن وہ مختلف وجوہ کی بنا پر ناکام ہوئی، اور بالآخر 1857 کی جنگ آزادی جو ہے جسے کہا جائے آخری کوشش تھی، لیکن وہ غیر منظم تھے اور مختلف وجوہ کی بنا پر وہ ناکام ہوئی، اور وہ مسلمانوں کی جو حکومت تھی جو برائے نام تھی، بہرحال تھی ضرور، تو وہ ختم ہوئی اور بہادر شاہ ظفر کو معزول کر دیا گیا، حکومت سے اقتدار مسلمانوں کا جو ہے وہ ختم ہوا، اور ایسٹ انڈیا کمپنی حکمران بنی، اور پھر تاج برطانیہ کے تحت یہ علاقہ آ گیا 1858 میں، اور پھر یہ اب ان کی حکومت جو ہے وہ چلتی رہی۔ اب اس کے بعد یہ کوشش کی گئی کہ انگریزوں کو نکالا جائے، اگرچہ پہلے بھی وہ کوشش کرتے رہے، لیکن اس وقت یہ تھا کہ بھئی حکمران جو ہے یہاں کے لوگ موجود تھے۔ اب اس کے لیے جو کوششیں ہوئیں وہ ہمارے سامنے ہیں کہ مختلف مراحل آئے، اور وہ اس میں انہوں نے اپنے انداز سے پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی پالیسی جو ہے انہوں نے قائم رکھی، اور اس کے نتیجے میں پھر 90 سال کا عرصہ تھا یہ، اس میں مسلسل جو ہے وہ کوششیں جاری رہیں۔ کانگریس پارٹی قائم کرائی انگریزوں نے 1885 میں، اور اس طریقے سے کہ ایک وفادار طبقہ بن جائے، اور پھر اس کے بعد پھر مسلمانوں نے محسوس کیا، بالخصوص سر سید نے، کہ بھئی یہ تو ہندوؤں کے غلبے کے لیے بات ہو رہی ہے۔ مثلا کانگریس کا مطالبہ یہ تھا کہ یہاں جو ہے مغربی طرز کی جمہوریت قائم کی جائے، اور ملازمتیں اوپن کمپٹیشن کے ذریعے پر کی جائیں۔ بظاہر اچھی بات تھی، لیکن اس کو سر سید نے سمجھا، انہوں نے کہا کہ دیکھیے ٹھیک ہے کہ یہاں جو ہے اس میں مغربی طرز کی جمہوریت ہوتی ہے اکثریت کی حکومت۔ انہوں نے کہا کہ اس کی گہرائی میں جائیں تو یہ اکثریت کی حکومت، اکثریت تو ہندوؤں کی ہے، اس کا مطلب ہے الیکشن ہوگا تو کبھی بھی مسلمان نہیں آئیں گے یہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ پالیسی یہاں کی صحیح نہیں ہے۔ اوپن کمپٹیشن کے ذریعے ملازمتیں، پبلک سروس کمیشن وغیرہ بنا کے بڑی اچھی بات ہے، لیکن مسلمانوں میں تو صلاحیت ہی نہیں ہے، ابھی تعلیم نہیں عام ہوئی، انگریزی انہوں نے ذریعہ تعلیم اور بنا دیا تھا، تو انہوں نے کہا پھر ہمیں ملازمت بھی نہیں ملے گی، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ تو اب سر سید نے کہا کہ یا تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ انگریزی تعلیم حاصل کریں، کمپیٹ کریں، لیکن مختلف وجوہ کی بنا پر مخالفت ہوئی کہ انگریزی نہیں ہونی چاہیے، اور انگریزوں کے طور طریقے وغیرہ، تو اس میں تو پھر ملازمتوں کے دروازے بند ہو گئے، کہ اس میں جو ہے پہلے ہی ملازمتیں انگریزوں کے دور میں دی جاتی تھیں، چھوٹی موٹی ملازمتیں تھیں، چپراسی، چوکیدار، اور ان میں لکھا ہوتا تھا مسلمان، اشتہار شائع ہوتا تھا درخواست دینے کی زحمت نہ کرے۔ ہاں، اس کا مطلب تھا یہ ان کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے مخصوص کیا تھی؟ چھوٹی ملازمتیں، چپراسی، چوکیدار، یہ اس نوعیت کی نائب قاصد جسے آج کے دور میں کہا جاتا ہے وہ، اور اس میں، اور تو یہ ملازمتیں تھیں۔ اب وہ باقی کے لیے انگریزی چاہیے، انگریزی وہ نہیں پڑھ۔ سر سید نے یہی کہا کہ اگر انگریزی حکومت کے اداروں پر آپ کو اعتماد نہیں تو اپنے ادارے بنائیں، اپنے مطابق اسے پڑھائیں، جیسے انہوں نے خود بنایا اس میں ادارہ۔ تو اس طریقے سے وہ آغاز ہوتا ہے یہیں سے۔ تو پھر مسلمانوں میں احساس پیدا ہوا، انہوں نے کہا جی کانگریس سے آپ علیحدہ ہوں، یہ ہندوؤں کے غلبے کے لیے کام کر رہی ہے، کیونکہ بہت سے مسلمان بھی اس میں شامل تھے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے لوگ متنفر ہو گئے، اور وہ کانگریس سے علیحدہ ہو گئے کہ ان کے مطالبات سے صرف فائدہ جو ہے وہ ہندوؤں کو پہنچے گا، یہ اکثریت کی بات کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو تو وہ سمجھتے تھے کہ علیحدہ قوم نہیں ہے، وہ کہتے تھے کہ یہ تو ہندوستانی قوم کا حصہ ہیں۔ اور اس میں جب قائد اعظم نے کہا کہ ہم علیحدہ قوم ہیں، تو پنڈت نہرو نے طنز کیا، کون سی قوم آپ علیحدہ ہے؟ کیا چیز آپ کی علیحدہ ہے؟ قائد اعظم نے کہا ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، کلچر، یہ سب علیحدہ ہے۔ انہوں نے کہا آپ کی ثقافت کیا ہے؟ جملہ ان کا مذاق اڑایا، آپ کی ثقافت جو ہے آپ کا جو ہے اس میں آپ پاجامہ جو ہے وہ اس میں چوڑی دار پاجامہ اور ایک لوٹا، یہ فرق، یہ اس نے طنزاً کہا کہ یہ سیاست ہے کہ آپ چوڑی دار جو ہے پاجامہ پہنتے ہیں
ہم نہیں پہنتے، آپ لوٹا استعمال کرتے ہیں، اس پر آپ کہتے ہیں کہ جی ہماری علیحدہ ثقافت، مذاق اڑایا۔ تو پھر قائدین نے اس کے جواب اور لوگوں نے دیے، مطلب ہے وہ سمجھتے تھے کہ ہم اسی ہندوستانی جو اکثریت ہے اس کا ایک ضمیمے کے طور پر اس کے ساتھ شامل ہونے کا کہ نہیں، ہماری تہذیب، ثقافت، رسم و رواج، قانون، ہر چیز علیحدہ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی قانون، بین الاقوامی سیاست کی کوئی تعریف دیکھیں کہ قوم کسے کہتے ہیں تو پھر اس سے ثابت ہو جائے گا کہ ہم علیحدہ قوم ہیں۔ تو لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں ایک چھوٹا سا سوال یہ کہ نظریہ کیا ہے، اس کی کوئی مختصر تعریف؟ اب نظریہ یا جسے آئیڈیالوجی کہتے ہیں، یہ ایک مستقبل کا لاہ عمل ہوتا ہے، ایک پالیسی ہے جس پر آپ چل کر ایک خاص مقاصد حاصل کرنا چاہیں گے، وہ چیز جو ہے نظریہ، اسے آئیڈیالوجی کہیں گے، کہ آپ ایک لاہ عمل پیش کرتے ہیں، ایک اپنا ٹارگیٹ بتاتے ہیں کہ یہ ہے، اس طریقے سے اس پہ چلیں گے، وہ ایک نظریہ ہوگا۔ تو کیا یہ نظریہ ضرورت کہلا سکتا ہے؟ نہیں، نظریہ ضرورت تو یہ ہوتا ہے کہ جو ضرورت کے مطابق چینج ہوتا جائے، وہ نظریہ ضرورت ہوگا۔ جیسے ضرورت پڑی آپ اسے استعمال کر لیں، اسے چینج کر لیں، تبدیلی لے آئیں، اس میں ایک چیز ماضی میں غلط تھی آپ اسے اب اختیار کر لیں، یا اختیار کیا ہوا چھوڑ دیں، اسے کہا جائے گا نظریہ ضرورت۔ ضرورت کے تحت جو ہے آپ کسی کو سلام کر لیں، اگلے مرحلے میں اس کو سلام کی بجائے گالی دے دیں، اس کو رد کر دیں، تو یہ نظریہ۔ تو نظریہ جو ہے وہ مستقل مزاجی ہے۔ نظریہ جو ہے ایک پالیسی، مستقل مزاجی، ایک لاہ عمل ہے جس پر چل کر ہم خاص مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو آسان زبان میں یہی ہوا کہ مستقبل کا لاہ عمل، پالیسی جو سب کے لیے جو ہے، انفرادی نہیں، اجتماعی طور پر جو ہے وہ نظریہ کہلائے گا۔ تو اس میں اور پھر نظریہ، یہاں اس سے خود بخود ایک سوال بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا نظریہ سب کا ہوتا ہے یا صرف ہمارا ہی تھا؟ کہ ہم نظریہ پاکستان کا ذکر کرتے ہیں تو ہم نے کوئی نظریہ انگلستان نہیں پڑھا، ہم کہتے ہیں ہاں جی سب کا نظریہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں پھر نظریہ جاپان کیا ہے، نظریہ امریکہ کیا ہے، نظریہ روس کیا ہے، نہیں آیا، تو پھر یہ مخالف یہ کہتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر قوم کا ایک نظریہ ہوتا ہے، ہر ملک کا ایک نظریہ ہوتا ہے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ کوئی نظریہ نہیں ہوتا، نظریہ ہر قوم کا ہوتا ہے، ہر فرد کا ہوتا ہے، ہم میں سے ہر شخص کا ایک نظریہ ہے، ہم جو بھی ہے، یہ انفرادی ہے، میرا بھی نظریہ ہے، آپ کا بھی نظریہ ہے، کسی اور کا بھی نظریہ، ہم اس پہ چلتے ہیں۔ ہم اگر تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہمارا نظریہ ہوگا کہ ہم انجینئر، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، تو یہ سب چیزیں، یا کسی کا کچھ بھی نظریہ ہو سکتا ہے۔ تو قوموں کا بھی نظریہ ہوتا ہے جس پر وہ قومیں چلتی ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم تو بار بار حوالہ ملتا ہے نظریہ پاکستان پہ عمل کریں، نظریہ پاکستان پہ عمل نہیں ہو رہا، نظریے کا ذکر کرتے ہیں تو اور قومیں کیوں نہیں کر رہی اس طرح انداز سے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا اپنا نظریہ ہے شروع سے، اور وہ نظریہ ہے بنیاد کہ ہم علیحدہ قوم ہے اسلام کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب ہم درمیان میں گیپ یہ آیا کہ کچھ عرصہ ایسا ہوا کہ دوسری قومیں یہاں آ گئیں، ہمیں نظریے سے برگشتہ کیا گیا، نظریے سے علیحدہ کیا گیا، تو جان بوجھ کر تو ہمارے لوگوں کو بتانا پڑا کہ بھائی آپ کدھر جا رہے ہیں۔ ہمارے رہنماؤں نے کہا آپ کا تو یہ نظریہ ہے، آپ کا تو یہ راستہ ہے، اس میں آپ جو بات کر رہے ہیں یہ لوگوں کی حکمرانی کی بات کر رہے ہیں، ہمارے یہاں تو خدائی حکمرانی ہوتی ہے، ہم دنیاوی خداؤں کو نہیں مانتے۔ تو یہ لوگوں کو بتانا پڑا، اس لیے انہیں بار بار کہنا پڑا کہ بھائی آپ کا نظریہ ہے، یہ آپ کا نظریہ ہے، کہ وہ جو 100-200 سال کا گیپ انگریزوں کے آنے کے بعد ہوا، پھر ہم رہ رہے تھے، اکثریت کے ارد گرد ہماری ہندوؤں کی تھی۔ جب ہم اس میں رہیں گے، ایک جزیرے میں رہیں گے تو سمندری طوفان تو آئیں گے، تو ہم چاروں طرف سے ہم پہ حملے ہوتے تھے، گر گئے تو وہ اس لیے گھر گئے، تو ان کے اثرات ہوتے تھے کہ اب جیسے ہمارے بعض رسمیں اور سب چیزیں ہندوانہ ہو گئیں، تو وہ اثرات ہوتے تھے، اور وہ آج تک قائم ہیں۔ ہاں، تو پھر ہمارے رہنماؤں کو کہنا پڑتا کہ بھائی آپ کا نظریہ تو یہ ہے، آپ اس پر ہے، اس سے ہٹ جائیں، دور رہیں، اس لیے ذکر آیا۔ اگر آپ دوسری قوموں کو دیکھیں نا، ان کا بھی نظریہ ہے، لیکن وہ یہ کیفیت نہیں رہی ان کی، اس لیے وہ اپنے نظریے میں پختگی ان کے ہاں ہمیشہ رہی۔ مثلا آپ دیکھیں بعض کا کھل کے نظریہ ہوتا ہے، ہم رشیا کا دیکھتے تھے، اس طرح کی سوشلزم کھل کر بات ہوتی تھی کہ اچھا کمیونسٹ بننا ہے، اچھا سوشلسٹ بننا ہے، یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے، وہ نظریہ رہا۔
اگر ہم امریکہ کو دیکھیں نام کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کہیں ہیومن رائٹس کی بات کریں گے، کہیں کچھ کریں گے، جمہوریت کی بات کریں گے، برطانیہ میں بھی یہی ہے. اور آپ سیکنڈرین کنٹریز میں دیکھ لیں، وہ سوشل ویلفیئر وغیرہ، یہ ان کے نظریے، کوئی نہ کوئی نیا نام دے دیتے ہیں. تو ان کا نظریہ بھی ہر ایک کا ہے. بس یہ کہ ہمارے ہاں تکرار ہے. اگر ہم 100-200 سال اس پہ عمل کرتے رہے، پھر اس کے بعد جو ہے تکرار کی. جزاک اللہ. ناظرین، ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے، اور وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ 2 قومی نظریہ کیا تھا اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور اس کے بعد پھر کیا کیا تحریکیں چلی. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا. روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی. روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع. وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی. بولے دل کی بولی. ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا، ہاتھوں کو پاس نہ آئے کبھی کرونا. کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں، مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا. مکمل احتیاط کرے پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ. گھر، دفتر، مسجد، شاپنگ مالز، ہاسپٹلز، کسی بھی جگہ فروٹس، ویجیٹیبلز اور روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو کرے مکمل ڈس انفیکٹ. WHO کی ریکمینڈیشنز کے مطابق تیار کیا گیا اور پاکستان کی تمام مستند لیبارٹری سے سند یافتہ پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو کرے ہر طرح کے جرمز اور وائرسز کا 99.9% خاتمہ. اور دے مکمل تحفظ. یہ ہوئی مکمل احتیاط کی بات. پلائر 1، 3، 5، 10 اور 30 لیٹر کی پیکنگ میں دستیاب ہے. ٹھیک ہے، پیسے تیری مرضی دے، لیکن میں کو واش روم، ٹوائلٹ تے فرش شیشے والی کار لشک دا چاہیے. بی بی فکر ہی نہ کرو، میں تا ایویں وز کرے سا، واش روم ایویں جگمگ جگمگ ہو سی. ماسی وز منہ نال نہیں کرنا، ایندے نال کرنے. وز آیا داغ تے جراثیم دا صفایا، صحت صفائی تے پاکیزگی گن کے آیا، کیوں جو صفائی نصف ایمان ہے. ول ڈٹھے میرا تے وز دا کمال. جنوبی پنجاب دا پہلا برانڈ، انٹرنیشنل معیار، زندگی خوشگوار. ہووے کیوں نہ سرائکی جو کیا. وز واش
House of Cleaning Products. ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਥੀ ਸਕਦੀ? ਪੱਟ ਕੇ ਨਵਾਂ ਲੱਗ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਕਿਤਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿਤਨਾ? 8000 2 ਦਿਹਾੜੇ। ਇਹੋ ਨਵਾਂ ਥੀ ਵੇ ਸੀ ਬਾਜੀ। ਤੁਸਾਂ ਕਰੇ ਸੋ? ਇਹ ਕਰੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 5000 ਮੈਂ ਦੇਤਾ। ਸਾਡੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਕਲੀਨਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਦਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਰਾਸੀਮ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ। ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ 5000 ਗਿਣ ਆਇਓ। ਖੁੱਲੇ ਪੈਸੇ हैं? ਵਿਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸਫਾਈ। ਫਖਰ ਨਾਲ ਗਿਣੋ, ਇਤਮਾਦ ਨਾਲ ਵਰਤੋ। Wiz Wash. House of Cleaning Products. ਕਿਹੜੇ ਦਾਗ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਧੱਬੇ ਵਿਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਦੇ? ਫਰਸ਼ ਤੇ ਦੇਖੋ ਚਮਚਮ ਚਮਕੇ, ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰੇ। ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਲ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਨਾ। ਵਿਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਬੇਲੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਇਨਾਮ ਹੈ ਬੇਲੀ। ਨਿਤ ਈਮਾਨ ਸਫਾਈ ਹੀ ਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੀ ਵੇ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਰगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। ਵਿਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਹਿਣੀ। Wiz Wash. House of Cleaning Products. वेलकम बैक नाज़रीन। लफ्ज़ आज़ादी का मतलब फ़िक्र भी आज़ाद हो, लफ्ज़ आज़ादी का मतलब फ़िक्र भी आज़ाद हो, रूह भी शादां रहे और दिल सभी का शाद हो। तो ये पाकिस्तान की अता है कि हम यहाँ आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे साथ मुमताज़ माहिर तालीम और सदर नज़रिया पाकिस्तान फ़ोरम प्रोफेसर डॉक्टर हमीद रज़ा सिद्दीकी मौजूद हैं और ये जश्न आज़ादी के हवाले से मक्स स्पेशल आप देख रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, दो कौमी नज़रिया और नज़रिए पाकिस्तान में क्या फ़र्क है? इसकी बुनियाद पहले आप ये देखिए कि दो कौमी नज़रिए का मतलब बुनियादी तौर पर यह है कि बर सग़ीर में एक कौम नहीं रहती, एक से ज़ायद कौमें रहती हैं, उसमें दो बड़ी कौमें हैं। उसकी वजह यह कि कांग्रेस ये कहती थी बर सग़ीर में एक ही कौम है कि सब लोग जो है हम रहते हैं, हम सब हिंदुस्तानी एक कौम है। लेकिन कि कौमें किस लिहाज से बनती हैं, अगर हम सियासियात का मुताला करें तो कौमें जब बनती हैं तो उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात है। बाज़ जगह कौमें बनती हैं इसमें कि नस्ल के लिहाज से, ये पुराना नज़रिया है कि एक ही बुज़ुर्ग की औलाद चल रही है, वो कहती है हम एक कौम है, यानी नस्ली नज़रिया जिसमें नस्ल को बुनियाद बनाया गया। बाज़ जगह ये होता है कि कौम बनती है इस लिहाज से, ये तो नस्ल हुआ, तो बाज़ जगह होता है रिहाइश कि जी हम मुद्दत से एक जगह रह रहे हैं, 500 साल से 1000 साल से, बस एक कौम है, तो इस बुनियाद पर बनता है। बाज़ जगह जो है वो नज़रिया है मज़हब के कि एक मज़हब के मानने वाले एक कौम, हम इसी पे यकीन रखते हैं कि इसमें जो बाज़ जगह जो है वो ये है कि मुख्तलिफ़ मकासद को सामने रख कर हम कहते हैं कि हम जहाँ हम एक ही कौम है, हमारा एक ही नज़रिया है, एक ही चीज़ है। तो ये मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर बनते हैं। पुराना नस्ल की बुनियाद पे था, फिर इसके बाद जैसे चीज़ें फैली तो दुनिया में जो कौमें अपने आप बाज़ जगह ज़ुबान की बुनियाद पे उन्होंने कहा जी हम एक ज़ुबान बोलते हैं, हम एक कौम है। तो लेकिन हमारा नज़रिया ये है कि हम मज़हब की बुनियाद पे हम अलहदा हैं। हमारे नज़दीक रंग, नस्ल जो है वो रिहाइश ये अहमियत नहीं रखती। हमारे नज़दीक एक मज़हब के मानने वाले एक कौम। कांग्रेस ये कहती है कि हम यहाँ रहते हैं, रिहाइश वाली बात, और यहाँ मुद्दत से रह रहे हैं, हम एक कौम ने कहा कि नहीं, हमारा अक़ीदा है कि कौमें मज़हब की बुनियाद पे बनती हैं और एक मज़हब के मानने वाले एक कौम, दूसरी मज़हब के मानने वाले दूसरी कौम है। तो ये दो कौमी नज़रिए का मतलब ये बर सग़ीर में एक कौम नहीं, दो बड़ी कौमें रहती हैं, हिंदू और मुसलमान, और हमारी बुनियाद है मज़हब और अक़ीदा, इस बुनियाद पे। और हमारे अक़ीदे के मुताबिक जो है हम दूसरों से मुख्तलिफ हैं हर लिहाज से। हमारे कायद आज़म ने भी यही कहा कि कोई चीज़ देख लें तो हम एक कौम साबित होंगे, तो उसमें हमारी ज़ुबान, हमारी तहज़ीब, हमारी सकाफ़त, हमारे रस्म व रिवाज, हमारे कानून, हमारे ज़ाब्ते, हमारे
طور طریقے، ہماری عبادت کے طریقے، سب چیزیں مختلف ہیں، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک قوم ہیں؟ تو اس لحاظ سے ہمیں سب ثابت کر سکتے ہیں. تو مختلف وجوہ کی بنا پر انہوں نے یہ ثابت کیا، انہوں نے کہا ہمارے ہیرو اور ہیں، دوسروں کے ہیرو اور ہیں. جو ان کے ہیرو ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، اور جو ہمارے ہیرو ہیں انہیں دشمن سمجھتے ہیں. تو پھر ہم ایک قوم کیسے ہو گئے کہ اس میں جو ہے ہم محمد بن قاسم کو ہیرو کہہ رہے ہیں، برادر طاہر کو کہہ رہے ہیں، وہ جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے جو حکمران رہے ان کو ہیرو مانتے ہیں. وہ کوئی رنجیت سنگھ کو ہیرو مانتا ہے، ہم ہیرو نہیں مانتے انہیں. تو یہ ایک فرق ہوتا ہے، ہر قوم کا ہیرو ہوتا ہے، اور وہ ہیرو اگر مختلف ہے تو پھر قوم مختلف ہوئی. تو اس میں تو انہوں نے کہا کسی جگہ بھی ہم ایک نہیں ہیں، تو ہم ووٹ ڈالنے کی صندوقچی میں بھی ایک نہیں ہو سکتے. ہمارا جو ہے علیحدہ سیپریٹ الیکشن کا جب ہوتا ہے جداگانہ انتخاب، تو انہوں نے یہی دلیل دی کہ ہم ہر جگہ مختلف ہیں، تو پھر ووٹ ڈالنے کی صندوقچی میں کیوں ہیں؟ ہمیں جداگانہ انتخاب کا حق جو ہے ملنا چاہیے. تو یہ دو قومی نظریہ اس بنیاد پر وہ جسے متحدہ قومیت کہتے تھے، ایک قوم ہے، ہم نے کہا کہ نہیں، علیحدہ قوم ہے، یہی دو قومی نظریہ کہلایا. اب آپ نے کہا کہ نظریہ پاکستان، اس میں کیا فرق ہوا؟ تو دو قومی نظریہ تو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کسی خطے میں ایک نہیں دو قومیں رہتی ہیں، تو یہ تو دو قومی نظریہ ہو گیا. لیکن جب ہم نے اس میں ایک تصور بر صغیر کے حوالے سے ہم نے کہا کہ جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں ان کو علیحدہ ریاست کیا جائے، علیحدہ بنا دیا جائے، اور جس کا نام پاکستان ہو، تو ہم اب اس سب کے لیے جامع اصطلاح جو ہے نظریہ پاکستان استعمال کرتے ہیں. اس کی بنیاد کیا ہے؟ دو قومی نظریہ، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ اسلام. تو اس طریقے سے اس کے لیے جب ہم کہتے ہیں نظریہ پاکستان، بنیادی طور پر یہ نظریہ، وہ نظریہ جس کے تحت پاکستان وجود میں آیا، وہ نظریہ، اسے آپ دو قومی نظریہ کہہ دیں، اسے مذہب کا نظریہ کہہ دیں. لیکن اگر صرف دو قومی نظریے کی بات کریں گے تو آپ دیکھیں وہ تو ہمیں سائپرس میں بھی نظر آتا ہے، ترک مسلمان علیحدہ رہتے ہیں، یونانی نسل کے لوگ علیحدہ رہتے ہیں، دو قومی نظریہ تو وہاں بھی نظر آتا ہے، ہر جگہ موجود ہے. اب آپ دیکھیں فلسطین میں قبضہ کیا یہودیوں نے، دو قومی نظریہ کام کر رہا ہے، یہودیوں کا علیحدہ علاقہ اسٹیٹ وہ اپنی بنا رہے ہیں، مسلمانوں کا علیحدہ نقطہ نظر جو ہے موجود ہے. تو دنیا میں دو قومی نظریہ تو ہر جگہ جو ہے ہمیں دکھائی دیتا ہے، وہ موجود ہے، صرف سمجھنے کی جو ہے ہمیں ضرورت ہے. مقبوضہ کشمیر میں 2 سال مکمل ہو گئے، جو خصوصی انہوں نے قوانین ختم کیے، جس انداز میں وہ لڑ رہے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ وہ دو قومی نظریہ تو ہے. وہ اس نظریے کے خلاف جو ہے وہ پاکستان کا جب پرچم لہراتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہندو علیحدہ ہیں، ہم ان سے علیحدہ ہیں، اور ہمارا پرچم نمائندگی کر رہا ہے اسلام کی، تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ رسک لے کر جو ہے وہ لہراتے ہیں. تو یہ دو قومی نظریہ اگر آپ بنظر غیر جائزہ لیں تو آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں ایک سوال یہ ہے کہ جو ہمارا نظریہ پاکستان ہے، اس میں لفظ پاکستان جو ہے وہ اس کا تصور چودھری رحمت علی مرحوم نے دیا. تو جو میں نے شاید تاریخ پڑھی کہ اس میں چودھری رحمت علی مرحوم کو خاصا متنازع بنایا گیا بعد ازاں، کیا یہ بات درست ہے؟ جی، اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ جس وقت یہ ریاست کا تصور پیش ہو رہا تھا، اقبال نے 1930 میں تصور پیش کیا تھوڑا سا اس الہ آباد میں کہ میری خواہش ہے پنجاب سندھ بلوچستان کو ملا کر جو ہے مسلمانوں کی علیحدہ ریاست بنا دی جائے، خواہ وہ بالکل آزاد ہو یا ہندوستان کے درمیان انگریزوں کے ماتحت ہو. اور ان کا مجھے نظر آتا ہے کہ بالآخر ہمیں اس نتیجے پہ پہنچنا پڑے گا، پیش گوئی بھی ایک قسم کی. اس طرح اور لوگوں نے بھی اس سے پہلے تجاویز مختلف دی، اس میں عبدالرحیم مشرف نے بھی دی، اور لوگوں نے بھی دی. بات جو ہے یعنی سیاسی لیڈر نہیں تھے. اسی طرح جیسے ڈپٹی نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار ہیں، تو انہوں نے دہلی میں 1888 میں غالباً تقریر کرتے ہوئے چاندنی چوک پر انہوں نے کہا تھا یہ قوموں کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ یہ تو ممکن ہو سکتا ہے کہ دریائے گنگا اور سندھ یہ مل جائیں، سنگم ہو سکتا ہے. حالانکہ دریائے گنگا ادھر بہتا ہے، سندھ ادھر بہتا ہے. انہوں نے کہا یہ تو ہو سکتا ہے ان دونوں میں ملاپ ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہندو مسلم ایک قوم بن جائے. یعنی جغرافیہ الٹ ہو سکتا ہے. حالانکہ دریا وہ ادھر بہتے ہیں وہ ادھر بہتے ہیں، ان کا کہیں ملنے کا امکان نہیں. انہوں نے کہا یہ ممکن ہے مان لیں گے، لیکن میں یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ہندو مسلمان مل کر ایک قوم بنیں گے. تو 1888 میں وہ یہ کہتے ہیں، جو سیاستدان نہیں تھے، ادیب شاعر تھے. تو لیکن
وہ ترجمانی کر رہے تھے. تو اس لحاظ سے جو ہے اب یہ ہے کہ جب یہ مملکت کی بھی تجویز تھی کہ علیحدہ بنے، تو اس زمانے میں یہ کیمبرج میں پڑھتے تھے چودھری رحمت علی، اور ان کے ساتھی اسلم خٹک جو بعد میں گورنر بھی صوبہ سرحد کے رہے، اور ایک اور صاحب بھی تھے. یہ طالب علم تھے. تو انہوں نے کتابچہ لکھا ناؤ اور نیور، اور اس میں یہ تصور پیش کیا گیا کہ بھئی اگر ریاست بن جائے، اس طرح ادھر کئی اور بھی ریاستوں کا تصور تھا، تو اس کا نام پاکستان رکھ دیا جائے. اور اس میں یہ لیا کہ لفظ لے لیے گئے کہ پنجاب سے پے کا لفظ جو ہے وہ لے لیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے کاف جو ہے الف جو ہے افغانیہ یعنی افغان قبائل صوبہ سرحد کو، کاف کشمیر، اور سین سندھ، اور تان بلوچستان. تو ایک بامعنی لفظ بن جائے گا پاکستان، جس میں تمام علاقائی نمائندگی بھی شامل ہے کہ یہ مسلم اکثریتی علاقے ہیں. تو اس میں اب آپ کہیں گے اس میں باقی نہیں ہے، تو ان کا ایک تصور تھا جس میں انہوں نے کہا یہ بنگال آسام کو ملا دیں، بنگستان رکھ دیا جائے نام، تجویز کر دی. عثمانستان، حیدرآباد، دکن وغیرہ میں عثمانی خاندان تھا، یہ رکھ دیا جائے. ایسے تصور تھے. تو اس میں کہا کہ ادھر پاکستان رکھ دیا جائے. اب اس میں پہلے نمبر پہ نام چودھری رحمت علی کا لکھا ہوا تھا، تو اس لیے وہ منسوب ہو گیا کہ انہوں نے یہ نام تخلیق کیا. اسلم خٹک گورنر بنے بعد میں، تو وہ کہتے رہے کہ بھئی میرا نام بھی اسی طرح ہے، ہم تینوں وہاں اکٹھے پڑھتے تھے، میرا نام کوئی نہیں لیتا، دوسرے نمبر پہ لکھا ہوا ہے، پہلے نمبر پہ ان کا لکھا ہوا ہے، منسوب کر دیا، تو میں بھی اتنا ہی شریک ہوں. بات ان کی غلط نہیں تھی. تو انہوں نے یہ تجویز چودھری رحمت علی کے نام سے منسوب ہو گئی. لیکن بعد میں چودھری رحمت علی جو ہے ان کا کردار متنازع اس لحاظ سے ہو گیا کہ وہ انہوں نے یہ تجاویز دے دی، لیکن وہ لوگوں کو جو ان کا سٹائل انداز تھا وہ متاثر نہیں کر سکے. اور اس میں جب حالات مختلف ہوئے اور اس میں پھر یہ بنگال پنجاب وغیرہ کی تقسیم ہوئی، تو وہ قائد اعظم کے خلاف اور مسلم لیگ کے خلاف ہو گیا. ہاں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیوں قبول کی تقسیم. اچھا، یہاں سے پھر آپس میں جو ہے وہ ایک تنازع پیدا ہو گیا. پیش کیا بس ہم سارے ہندوستان کے مالک ہیں، اب بنگال اور یہ آسام اور یہ پنجاب اور یہ تقسیم کیوں کیے. تو اب اس میں وہ تو ظاہر حالات کا تقاضا تھا کہ وہ ماننے کے لیے انگریز تیار نہیں تھے. وہ کہتے ہیں یہ اسکیم مانے یا ہم جا رہے ہیں، بس پھر جو اقتدار جمہوری اصول کے تحت اکثریت کو دے کے چلے جائیں گے، آپ پھر آپس میں طے کریں. ڈاکٹر صاحب یہاں ایک سوال ہو کہ آپ تو ماشاءاللہ خود تاریخ ساز شخصیت ہیں. چودھری رحمت علی مرحوم نے وہ کوشش کی کہ پاکستانی پاسپورٹ انہیں جاری کیا جائے، لیکن شاید آخری عمر میں بھی انہیں پاکستانی پاسپورٹ جاری نہیں کیا گیا. کیا یہ نہیں، وہ پاکستان آئے بعد میں بھی آئے بھی، اور وہ پھر قائد اعظم کے خلاف مہم چلا رہے. لوگوں کے ذہن میں یہ نہیں ہے. انہوں نے قائد اعظم کے خلاف ایک کتاب لکھی، اچھا قائد اعظم یا غدار اعظم. اچھا ہاں، یہ لوگ بھول جاتے ہیں، یہ دوسرا پہلو ہے. اچھا، اور اس میں قائد اعظم کو غدار اعظم ثابت کیا، اور یہ کہا کہ وہ اقتدار کی خاطر اور یہ اور اس کے لیے. تو ظاہر وہ مسلمانوں کے لیڈر تھے، لوگوں نے پھر قبول نہیں. یہ بھی ایک پہلو ہے، یہ ایک پہلو ہے تاریخ کا. تو لوگوں کی نظروں سے اوجھل. تو اب اس کے بعد لوگوں نے اسے ناپسند کیا، حالات کا تقاضا جو تھا قبول کیا. اب وہ جب بعد میں آئے لیاقت کے دور میں یا ایسے، تو وہ یہاں لوگ پھرتے رہے، اور انہیں وہ پھر اہمیت نہیں ملی. انہیں پیشکش کی گئی کہ بھائی آپ سفیر بن جائیں. یہ بھی بعض جگہ روایت ہے، لیکن بہرحال وہ نہیں بنے، چلے گئے. تو آخر وہیں پھر باقیہ عمر انہوں نے وہیں گزاری کیمبرج، اور وہاں لاوارث کے طور پہ انہیں وہاں لوگوں نے قبول نہیں کیا. وہاں بھی مسلمان تھے، اور جب ان کی وفات ہوئی تو ان کو چندے سے جمع کر کے دفنایا گیا. یہ بھی ایک المیہ ہے. ناظرین، ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور وقفے واپسی کے بعد انشاءاللہ جشن آزادی کے حوالے سے یہ جو ہمارا مقص اسپیشل ہے، اس کی گفتگو جاری رہے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। Gibbs pasta, Gibbs pasta. इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200
0300 222 402. ویلکم بیک ناظرین. جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، ان غم زدوں سے پوچھ کبھی قیمت سحر. ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا تحریک آزادی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے بغیر مکمل ہو سکتی تھی؟ دیکھیں یہ بات تو دشمن بھی مانتے ہیں کہ قائد اعظم نے ساری قوم کو متحد کیا. اس میں مختلف طبقات کو، ہمارے یہاں جو مسلمان تھے وہ بٹے ہوئے تھے، ان کو بھی متحد کیا، تمام لوگوں کو. اور دوسری قوموں سے انہوں نے چومکھی جنگ لڑی، انگریز بھی خلاف، سب کچھ، سکھ بھی خلاف. ہمارے یہاں اپنا ایک طبقہ تھا وہ بھی ان کے خلاف. اس میں مذہبی طبقہ بھی شامل تھا، بالکل. تو اس میں جو ہے وہ خلاف موجود، تو سب کو جمع بھی کیا، لیکن ایک مذہبی طبقہ تھا اور وہ ان کے خلاف مہم چلاتے تھے. بہت افسوس کی بات ہے. تو اس میں بعض مفسر قرآن بھی موجود تھے جو ان کو کفر کے فتوے دے رہے تھے. لہک کر جو ہے ان کو جو ہے کانگریسی مسلمان لیڈر تھے جو ہے لہک کر نظم پڑھا کرتے تھے، ایک کافرہ کے لیے تو نے اسلام کو چھوڑا. تو قائد اعظم ہے کہ کافر اعظم؟ آپ یہ دیکھیے کہ ایسی باتیں الزام لگاتے تھے، یہ کرتے تھے. اور کافر اعظم، پھر تو نے الیکشن میں شکست اللہ تعالیٰ نے دی، پھر انہی لوگوں کو جو الیکشن سرخور کیا، تو الیکشن انہوں نے لڑا. اس پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اسی بنیاد پر تو شکست فاش ہوئی، سب کی ضمانتیں ضبط ہو گئیں. تو 30 نشستیں تھیں مسلمانوں کے لیے، جس میں اس میں کانگریس نے اور احرار نے اور دوسری پارٹیوں نے کھڑے کیے، ایک بھی نشست باہر نہیں گئی. 30 کی 30 نشستیں مسلم لیگ نے جیت لی. صوبوں میں 495 نشستیں تھیں مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں نے ووٹ دیے، 438 نشستیں مسلمانوں نے حاصل کر لیں. تو یہ ایک اعتماد تھا قائد اعظم پر. اس لیے یہ کہا جاتا ہے، مسز وجے لکشمی پنڈت نہرو کی بہن تھی اور ان کی نمائندہ بھی تھی وہاں جنرل اسمبلی میں. تو اس نے یہ کہا تھا کہ کانگریس میں اگر مسٹر جناح ہوتے اور دوسری طرف جو ہے 100 لوگ بھی ہوتے، گاندھی اور نہرو، تو پھر قائد پاکستان نہ بنتا. مطلب یہ ایک شخص کی ایفرٹ تھی جس نے پوری قوم کو جو ہے اکٹھا کر دیا. یہ اس کا کارنامہ ہے کہ اس نے سب کو ایک پرچم تلے وہ لے آئے، اختلاف فکری سب نے ختم کیے، اور اس طرح دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت اس وقت آبادی کے لحاظ سے وجود میں آئی. تو اب وہ شخص جو ہے، اب اسے آپ کہیں کہ ایک علیحدہ ریاست کیوں بن رہی ہے، جو کھل کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے اسلام کے نام پہ ریاست جو ہے وہ بن رہی ہے. قائد اعظم پر لوگ کہتے ہیں نہیں جی اسلام کا نظریہ نہیں. قائد اعظم نے کوئی 118 بار اپنی تقریروں میں اسلامی ریاست، ہمارا مقصد یہ وہ استعمال کیا. اور قرآن مجید، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، مطلب ساری. تو انہوں نے کہا کہ سیکولر اسٹیٹ ہوگی یا ہم مذہب پہ یقین نہیں رکھتے. تو یہ ہے کہ ان کے ذہن میں تھا کہ اسلامی فلاحی جمہوری ریاست جو ہے وہ قائم کی جائے جہاں ہم اپنے نظریات کے مطابق زندگی گزار سکیں. تو ان کے بغیر ناممکن تھا. یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے ریاست ایک وجود میں نہیں تھی. ایک ہوتا آزادی دلانا ہے. سب لیڈروں نے، گاندھی نے، نہرو نے آزادی دلوا دی، انہوں نے آزادی نہیں دلوائی، ان کے لیے علیحدہ وطن بھی بنوا دیا. تو یہ کارنامہ زیادہ اہم ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں ایک سوال، آپ بھی اپنی تقاریر میں اکثر اس پر گفتگو کرتے رہتے ہیں کہ کفران نعمت کرنے والے بہت سے لوگ پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے رہتے ہیں، اور اس میں ایک جملہ سننے کو ملتا ہے خاص طور پر کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا. ذرا اس کی وضاحت کیجیے. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب یہ لوگ کہتے ہیں. پہلا میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ پاکستان سے کیا لینا چاہتے تھے؟ ہاں، تو کون سی چیز ہے جو پاکستان نے نہیں دی؟ اگر آپ معاشی مفاد کو سامنے رکھنا چاہتے ہیں تو 1947 میں جب پاکستان بنا، اس وقت جو آپ کے نانا دادا اگر زندہ ہیں تو ان سے پوچھیں کہ ہمارا معیار زندگی کیا تھا، آج ہمارا معیار زندگی کیا ہے، ہمیں کیا سہولتیں تھیں، وہ کتنی ہیں، کتنی ملازمتوں، اعلیٰ ملازمتوں پہ ہم قابض تھے.
اب کتنی ملازمتیں ہمیں ملتی ہیں. تو اس میں جو ہے ہمارا معیار زندگی اونچا تھا. کتنے کچے پکے مکانوں میں ہم رہتے تھے, پانی کی سہولت تھی یا نہیں تھی, یا اور صحت صفائی کا یہ سب چیزیں. تو یہ ہی واضح ہو جائے گا کہ بڑا فرق جو ہے وہ موجود ہے. تو کفران نعمت ہم کرتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہمیں میسر ہیں جو ہمیں 47 میں نہیں تھیں ہیں ہم. تو اس میں جو ہے اعلیٰ عہدوں پہ آج ہم فائز ہیں, تعلیم کی ہمیں سہولت ہے, سب چیزیں ہیں. اچھا کھا رہے ہیں, اچھا پہن رہے ہیں. اچھا پھر یہ کہ آپ کو تقریر کے لیے آزادی نہیں, تقریر تحریر کی آزادی ہے. آپ تو یہاں اللہ رسول کو بھی برا کہہ رہے ہوتے ہیں, اتنی آزادی, مادر پدر آزادی ہے, تو اور کیا چاہیں گے. تو مملکت کو برا کہنا جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہوتی. انسان جس مملکت میں رہتا ہے اس کا وفادار ہونا چاہیے. حب الوطن نصف ایمان کہا جاتا ہے. تو اب اسی وطن کے خلاف بولنا, جس درخت پہ ہم بیٹھیں اسی شاخ کاٹنا جو ہے یہ, اور اس میں جس کشتی میں بیٹھے ہیں اسی میں سوراخ کرنا, اور سب سے بڑی بات کہ جس تھالی میں کھا رہے ہیں اس میں تھوک بھی رہے ہیں اللہ, اور کھا بھی رہے ہیں. تو بھائی اگر آپ کو یہ مملکت بری لگتی ہے تو پھر کسی برابر والی مملکت چلے جائیں, ذرا دیکھ خود پتہ چل جائے گا, فرق واضح ہو جائے گا, فرق صاف ظاہر ہو جائے گا کہ وہاں کیا چیزیں ہیں, کیا میسر ہیں. اچھوتوں سے جو سلوک ہو رہا جنہیں وہ اپنی قوم کا حصہ کہتے ہیں, تو وہ اب دیکھ لیں, انہی کا حصہ ہے. لیکن وہ کیا سہولت, کیا ان کو سہولت ہے. سکھ آج کیوں خلاف ہیں؟ 28 آزادی کی تحریکیں ہندوستان میں چل رہی ہیں, تو وہ سارے چیزیں جو ہے وہ نام ناز سیکولرزم جو کشمیر میں, اس میں سب جگہ. تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اب بھی یہ ہے کہ دنیا میں جب بھی مسلمانوں پہ برا وقت آتا ہے کسی بھی ملک میں, 57 ملک ہیں, ان کی نظریں پاکستان پر ہوتی ہیں, پاکستان سے مدد مانگتے ہیں. پاکستان کو وہ اپنا لیڈر اسلام کا قلعہ, وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری مدد کر سکتے ہیں, اور پاکستان جو ہے مدد کرتا بھی ہے. آپ دیکھیں افغانستان کا مسئلہ ہے, یا فلسطین کا مسئلہ ہے, قبرص کا مسئلہ تھا, اور ایریٹریا کا مسئلہ تھا, سب کے سوڈان کی آزادی, یہ سب پاکستان کا کردار نمایاں اس کا کردار ہے. تو وہ نمائندگی کر رہا ہے. تو ہم جو ہے وہ برا کہنا, ہم دشمن کی زبان بول رہے ہوتے ہیں. اپنے وطن سے پیار کرنا چاہیے. ہم یہاں ایک سوال کرتا ہے کلائم آپ, کیا یہ جو مخصوص گروپس ہیں یا پریشر گروپ کہہ لیں, کیا باہر سے کوئی فنڈنگ ہو رہی؟ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ ہندوستان خود اس پہ بہت پیسہ خرچ کر رہا ہے کہ جو ان کے نظریات سے برگشتہ کر دیا جائے, ان کو اپنے آپ مملکت کا قیام جو ہے غلط ثابت کر دیں, تو پھر جو ہے سارا نظریہ ہی الٹ جاتا ہے. تو اس میں وہ مالی امداد ہندوستان کے بجٹ میں یہ سب جو ہے اس قسم کی وہ تحریکوں کو وہ سپورٹ کرتے ہیں, اور ملکوں سے اس میں مالی امداد انہیں ملتی ہے, تو وہ وہی زبان بولتے ہیں جو وہ لوگ دونوں. تو اس میں جو ہے, اور وہ کھل کر ذرا بات کریں آ کے لوگوں کے درمیان, تو لوگ نہیں سنیں گے. تو لوگ جو ہے اس نظریے کو اس سے دیکھیں, تو اس میں ہمیں جو ہے اس میں اگر فائدہ ہی دیکھنا ہے, ورنہ یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ ملک سے تو آپ کہتے ہیں ہمیں کیا دیا, ہمیں ہر شخص یہ بتائے کہ اس نے ملک کو کیا دیا. یہ بھی تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے نا کہ آپ جب مانگتے ہیں تو ملک آپ سے قربانی مانگتا ہے, آپ سے کہتا ہے کہ ملک کے لیے کام کریں, سوچیں. تو ہم کسی حکومت پہ تنقید کر سکتے ہیں. دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک حکومت اور ایک ہوتے ہیں ریاست. ریاست پر تنقید جو ہے وہ غداری ہوتا ہے. ریاست موجود ہے, حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں, حکمران آتے جاتے رہتے ہیں, اچھے برے ہو سکتے ہیں, ہم ان پہ تنقید کر سکتے ہیں, لیکن مملکت پر جو ہے وہ جو ہے نہیں ہو سکتی. یہ کفران نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے دنیا کی آزادی. آپ پوچھیں ذرا فلسطینیوں سے, 100 سال ہو گئے ہیں, آپ دیکھیے وہ ابھی تک آزادی کی نعمت سے ہمکنار نہیں ہو سکے. اس میں جو ہے تو ان کی جد و جہد جو ہے وہ جاری ہے. سائپرس میں دیکھیے, اور جگہ دیکھیے, طویل عرصہ کشمیریوں کو دیکھ لیجئے, ایک مدت سے جد و جہد کر رہے ہیں. تو ہم آپ دیکھیں قائد اعظم نے جو ہے, ہم نے 40 میں قرارداد منظور کی, 7 سال کے عرصے میں ناممکن کو ممکن بنا دیا انہوں نے, اچھی قیادت نے, اور لوگوں نے ان پہ اعتماد کیا کہ جو لوگ وہ جب انگریزی میں تقریر کرتے تھے اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی, ان سے کہتے تھے, وہ گردن ہلا رہے ہوتے تھے کہ آپ کو سمجھ آ رہی؟ انہوں نے کہا نہیں, سمجھ تو نہیں آ رہی, لیکن یہ پتہ ہے کہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے,
اس کا مطلب ہے اعتقاد تھا، اعتماد تھا لیڈر کا، اور انہوں نے کبھی اس اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی۔ قائد اعظم نے کبھی آپ دیکھیں اپنا بیان واپس نہیں دیا، کبھی اس کو تردید نہیں کی، کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا مطلب یہ، سوچ کے بیان دیتے تھے، ٹو دا پوائنٹ بات دیتے، جو کہہ دیا پھر اس پہ قائم، جو دل میں ہے وہ زبان پر، جو زبان پہ ہے وہ دل میں، یعنی ان کا ظاہری اور باطنی کردار ایک تھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، 14 اگست جشن آزادی، لیکن جس انداز سے ہمارے ملک میں منایا جاتا ہے، سائلنسر نکال دیے جاتے ہیں، ہارن بجائے جاتے ہیں، اسپیکر چلائے جاتے ہیں، ہوٹنگ کی جاتی ہے، عورتوں کے پرس کھینچ لیے جاتے ہیں، بدتمیزیاں کی جاتی ہیں، یہ کیا انداز جشن ہے؟ یہ کون سی آزادی؟ یہ غلط چیز ہے۔ یہ آزادی جو ہے یہ آزادی نہیں ہے۔ یہ آزادی کے متعلق جو ہے وہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک آدمی چھڑی گھماتا ہوا جا رہا تھا سڑک پر، خوشی سے گھماتا جا رہا تھا، وہ کسی کے چہرے پہ لگ گئی، تو کس نے کہا بھائی آپ دیکھ کے چلیں، گھماتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی میں آزاد ہوں، مجھے آزادی ہے گھمانے کی۔ انہوں نے کہا جی آزادی ہے، لیکن جہاں آپ کی چھڑی کی نوک ختم ہو رہی وہاں دوسرے کی آزادی شروع ہو رہی، تو آپ گھمائیں، اس سے دوسری کی آزادی میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ ہم منائیں، لیکن یہ کہ ہم سائلنسر نکال کے شور مچا کے ہنگامہ کر کے گول کر کے، یہ نہیں ہے۔ ہمیں تو ڈسپلن ہونا چاہیے۔ قائد اعظم تو خود ڈسپلن آدمی تھے، وہ ناپسند کرتے تھے۔ ہمیں خوشی کا مظاہرہ ضرور کرنا چاہیے، نمازیں شکرانہ پڑھنی چاہیے، اعتراف کرنا چاہیے، اپنی غلطیوں کو جائزہ لینا چاہیے، تو اس میں تجزیہ کرنا چاہیے، اس میں اگر ہم سے کوئی غلطیاں ہیں اس کی اصلاح کے لیے تجاویز پیش کرنی چاہیے۔ تو خوشی کے ساتھ جھنڈیاں لا کر چراغاں کر کے یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن جس انداز سے شور و غل یہ نوجوانوں کو زیب نہیں دیتا، اور نہ ہی ملک پر تنقید ہونی چاہیے۔ اس میں محبت، ساری دنیا میں قومیں کبھی بھی اپنے ریاست پہ تنقید نہیں کریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مکس نیوز اسپیشل میں ہمارے ناظرین کے لیے کوئی خصوصی جامع قسم کا پیغام جشن آزادی کے حوالے سے؟ جشن آزادی کے حوالے سے یہ ہے کہ اپنے ملک کی قدر کرنی چاہیے، اور لوگوں میں جذبہ حب الوطنی پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ نیشنلزم کا، قومیت کا مظاہرہ کریں۔ ہمارے یہاں سب کچھ ہے، ایک قومیت کی کمی ہے کہ ہم میں اتحاد نہیں، اپنے آپ کو ایک قوم سمجھ کر جو ہے ہم بات کریں اس میں، اور اپنے وطن کی جو اساس ہے اس پر کبھی جو ہے حملہ آور نہ ہو۔ اگر بنیاد کوئی آپ درخت کے کاٹ دیں گے تو پھر درخت کہاں قائم رہتا ہے؟ تو اس بنیاد کا تحفظ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور پاکستان پر جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے، اسی پہ اعتماد کرنا چاہیے۔ اسی میں ہماری نہیں دنیا بھر کے مسلمانوں کی بھلائی ہے، اور آج جو کچھ ہم ہیں ہر شخص جائزہ لے لے وہ پاکستان کی بدولت ہے، تو اس کی قدر جو ہے ہمیں کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ جشن آزادی کے حوالے سے مکس اسپیشل میں تشریف لائے اور بڑی سیر حاصل گفتگو کی۔ ناظرین آپ نے سنا کہ وہ جو کفران نعمت والی بات ہے بہت بڑی ہے کہ بھئی پاکستان نے ہمیں کیا دیا؟ پاکستان نے تو آپ کو بہت کچھ دیا ہے۔ آج ہر جیب میں جو ہے وہ قیمتی موبائل موجود ہے، دنیا کی تمام تر آسائشیں ہمارے پاس موجود ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان میں وہ کچھ ہمیں موجود ہے شاید دنیا کے دوسرے ممالک میں اس کا تصور بھی نہ کیا جاتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نوافل ادا کیے جائیں کہ واقعی پاکستان میں ہمیں آزادی حاصل ہے، لیکن آزادی کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے آزادی منائی جائے، اور یہ جو بیجا انداز ہے اس کو ہمیں ترک کرنا ہوگا۔ تو میں پروگرام جشن آزادی کے حوالے سے جو مکس اسپیشل کا پروگرام ہے اس کا اختتام اپنے چند اشعار پر کرنا چاہوں گا، اور آپ کی سماعت کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی سماعت کیجیے گا کہ فکر کے ہر باب کا عنوان پاکستان ہے، فکر کے ہر باب کا عنوان پاکستان ہے، اور ہر زمانے میں میری پہچان پاکستان ہے، اور متحد ہو جائیں ایمان و یقین محکم کے ساتھ، متحد ہو جائیں ایمان و یقین محکم کے ساتھ، میرے قائد کا ہر ایک فرمان پاکستان، اور ملک کی ہر چیز سے دائم محبت تم رکھو، ملک کی ہر چیز سے دائم محبت تم رکھو، رب کا سب کی ذات پر احسان پاکستان ہے، اور یوم آزادی پہ یوں تجدید الفت ہو اگر، پھر یقین کیجئے ہر ایک عنوان پاکستان ہے،
اور فیض یہ سارا ادب کی خاص محفل ہی کا ہے، بزم میں کوثر ہر ایک مہمان پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بار دیگر شکریہ۔ ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے بچوں کو بھی یہ جو ہماری آج کی گفتگو ہے اسے سنوائیے گا اور ان تک منتقل کیجیے گا کہ پاکستان ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies.